بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس تفسیر القرآن سے متعلق ہے اور ہم سورۃ العنکبوت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا تھا، جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو تسلی دینے کے لیے بیان کیا۔ آج اسی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے اور وہ ہے جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، کہ ان کو بھی راہ حق کے اندر بہت بڑی مشکلات کا اور رکاوٹوں کا، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کو مقام بھی بہت بلند عطا کیا اور ان پر ابتلائیں اور آزمائشیں بھی آئیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے، تو اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں اور ان کا نام نامی اسم گرامی قرآن کریم میں تقریباً 71 مقامات پر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام پر قرآن پاک میں ایک مستقل سورہ نازل کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک خصوصی لقب عطا کیا ہے قرآن پاک میں، اور ان کی صفت ذکر کی ہے، اور وہ ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت تھے، یعنی امہ سے مراد کہ جامع لخصال الخیر، کہ ان کے اندر خیر و بلائی کی ہر خوبی اللہ رب العزت نے جمع کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء یا ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء علیہم السلام اور جتنے رسول اللہ رب العزت نے مبعوث کیے، تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جیسا کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں واضح ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے۔ ان کے بڑے فرزند ارجمند، جن کو ساتھ لے کر انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، وہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو 86 برس کی عمر میں عطا کیے۔ اور ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد قرار دیا کرتے، جیسا کہ معراج کے موقع پر اس تفصیلی حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پر میری ملاقات میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور ان کی شکل میری شکل کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ اور پھر ایک دوسری حدیث کے اندر ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آخری لخت جگر سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام عطا کیے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ رات کو اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹا عطا کیا ہے، وَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي ابراہیم، تو میں نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ دوسرے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت جس طرح کے بعض سیرت نگاروں نے اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے اس کا تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے 3323 برس بعد ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کو گزرے ہوئے 1081 برس ہو چکے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کون سے علاقے میں ہوئی، تو اس سلسلے میں سیرت نگاروں نے یہ ذکر کیا ہے کہ عراق کا شہر بابل کے قریب ایک بستی جس کا نام ار تھا، جب اس کو اردو میں لکھتے ہیں تو حمزہ کے اوپر الف کے اوپر پیش ڈال دیتے ہیں اور عربی میں لکھتے ہیں تو اور، اور آج بھی یہ موجود ہے یہ بستی نقشے پر۔ تو اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس عمر پائی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ معاشرہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس پورے علاقے میں اکیلے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے موحد تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو امت قرار دیا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں خود ان کے باپ، جس طرح قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا کہ وہ بتوں کو پرستش بھی کرتے تھے اور بتوں کو تراشتے بھی تھے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اور ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے مہربان باپ، شفیق باپ۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 16 سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ ابراہیم پہ نسب پڑھا گیا، تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے پہلے اذکر فعل محذوف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، اور بعض نے کہا کہ اس کا نوحن پر عطف ہے، تو اس کا معنی وارسلنا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث کیا۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، اذ قال لقومہ، یہاں سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا مشن وہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو ان کی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا
تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اسی کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اور اگر تم میں سمجھ بوجھ ہے تو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آغاز دعوت میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ جس نے بھی دنیا میں یہ دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جو اس طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت سی مشاکل، بہت ساری مخالفت اور بہت سارے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے متعدد مقامات پر ان مصائب اور ان تکلیفوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جب اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور جس بت پرستی کے اندر وہ مبتلا تھے اس سے ان کو روکا، اور یہ ان کو بتلایا کہ یہ نظریہ اور عقیدہ یہ سب سے بہتر چیز ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت عقیدہ توحید عطا کرے، ذالکم خیر لکم۔ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، اور یہ عقیدہ اسی بنیاد پر آسمان و زمین کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا سے آتے وقت انسان کو بتائی جاتی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور آخری وقت اگر اس پر انسان کی موت آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید نصیب کیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا یا اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ، پھر آگے اس قوم کی حیثیت کو بیان کیا، انما، بے شک، سوائے اس کے نہیں، تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، کس کی؟ اوثانن، اوثان کی۔ اوثان کیا چیز ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بتوں کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کیا ہے اصنام، اور اصنام جو ہے یہ صنم کی جمع ہے، اصنام صنم کی جمع ہے، اور اس سے مراد جو قرآن پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بت ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں، جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے، خواہ وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہوں، لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہوں، لکڑی کے بنا رکھے ہوں، یا لوہے کے، چاندی کے، یا پیتل کے، یا تانبے کے، یا پتھر کے تراش رکھے ہوں، تو یہ بت جہاں گئے ساتھ لے گئے، اور انہی کی بازار میں خرید و فروخت بھی ہوتی، تو ان کو کہا جاتا ہے صنم، اور اس کی جمع ہے اصنام۔ دوسرے ہیں انصاب، دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استعمال کیا بتوں کے لیے، انصاب۔ انصاب ایسے بت ہیں، ایسے مجسمے ہیں کہ جو منتقل نہیں کیے جاتے، بلکہ وہ ایک جگہ پہ ان کو نصب کر دیا جاتا ہے، اور لوگ وہاں جا کر
ان کے آستانوں پہ جا کر، ان جگہوں پہ جا کر، ان بت خانوں میں جا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مشرکین مکہ کے بتوں کا تذکرہ کیا جو ان کے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ۔ تو ان کو انصاب کہتے ہیں، ان کو، اور اس یہ نصب کی جمع ہے۔ اور تیسری قسم کے جو بتوں کے لیے تیسرا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا وہ ہے وثن، جس کی جمع اوثان ہے، جو ابھی ہمارے سامنے ہے۔ اور وثن کا تعلق زیادہ تر مقامات کے ساتھ ہوتا ہے، یہ وہ درگاہیں، قبریں، آستانے جہاں پرستش کی جاتی ہے، جہاں جا کر کسی کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جہاں جا کر لوگ طواف کرتے ہیں، خواہ وہاں وہ بت موجود ہو یا وہ کسی نیک آدمی کی طرح اس کو منسوب کر دیا جائے کہ فلاں نے یہاں بیٹھ کر عبادت کی تھی، اس لیے لوگوں نے وہاں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی، لوگوں نے اس جگہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، فلاں آدمی یہاں سے گزرا تھا اور اس جگہ پہ اس کی یادگار تعمیر کر دی اور لوگوں نے وہاں منتیں ماننا شروع کر دی۔ تو ان کو کہا جاتا ہے وثن، اور اس کی جمع ہے اوثان۔ گویا کہ آستانے اور وہ جگہیں جو بتوں کے لیے مقرر کی گئی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے آستانوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم بتوں کو پوجتے ہو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم سراسر جھوٹ گاڑ لیتے ہو۔ جھوٹ گاڑ لینے کا مطلب کیا؟ ایک تو پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، پھر لوگوں میں ان آستانوں کی اور ان جگہوں کی عقیدت پیدا کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں اور قصے بنا رکھتے ہیں اپنی طرف سے۔ تخلقون افکن، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، افتراء باندھنے کو جو اپنی طرف سے گھڑ لیا جائے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی جگہوں سے متعلق ایسے واقعات اور قصے کہانیاں اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مہینے کی فلاں جمعرات کو اس جگہ پہ آ کر اپنی بھینس کا دودھ نذرانے کے طور پر پیش نہیں کرے گا تو اس کی بھینس مر جائے گی، اس کی بھینس بیمار ہو جائے گی۔ اگر کوئی فلاں چیز یہاں پہ آ کر چڑھاوا نہیں چڑھائے گا تو اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، اس کا وہ نقصان ہو جائے گا، اور جس نے یہ کام کیا وہ راتوں رات مالا مال ہو گیا، جس نے یہاں آ کر چڑھاوا چڑھایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی چاند کی 11 تاریخ کو اپنا، اور ابھی تک موجود ہے، آپ بھی شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، کہ جب 11ویں تاریخ ہوتی ہے، چاند کی 11 تاریخ ہوتی ہے، تو دودھ بیچنے والا دودھ لے کر نہیں آتا اس دن۔ وہ کہتے جی لوگ دیتے ہی نہیں، لوگ کہتے ہم نے ختم دلوانا ہے۔ اگر ہم نے 11ویں شریف کا ختم نہ دلوایا تو ہماری بھینس کے تنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، ہماری بھینس مر جائے گی، اس لیے وہ دودھ دیتے ہی نہیں ہیں بھینسوں والے۔ تو یہ ابھی تک، تو اس طرح کے جو واقعات بنا رکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا تھا تو اس کو یہ ہو گیا، اور فلاں نے یہ کیا، اور ایسے واقعات بنا رکھتے ہیں، جس طرح کہ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بیان کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ، اور آپ یہ سنتے بھی ہیں۔ ایک دفعہ یہاں درس کے اندر ہی ایک آدمی کہنے لگا جی ملتان میں گرمی کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کا نظام ہے، کوئی علاقہ گرم بنایا، کوئی علاقہ اللہ نے سرد بنایا۔ کہتا نہیں جی نہیں، اصل میں یہ تھا کہ ایک دفعہ شاہ شمس تبریز جو تھے، جن کا وہاں پہ مزار بنایا بعد میں، تو انہوں نے گوشت کی پیس کہیں سے حاصل کیا تو وہ بھوننا چاہتے تھے، اور اس علاقے کے لوگ جو تھے وہ پیروں فقیروں کو نہیں مانتے تھے، تو وہ لے کر گئے ہر جگہ کہ مجھے یہ گوشت کا پیس بھون دے دو، کھانے کے لیے پکا دو۔ کسی نے نہیں ان کی بات مانی۔ انہوں نے پھر سورج کو اشارہ کیا تو سورج پھر قریب آیا تو انہوں نے سورج کے سامنے اس کو بھون لیا۔ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ سورج کو اشارہ کر کے انہوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح کی باتیں تو وہ بناتے ہیں، اور لوگوں کے دل میں عقیدت پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس دور میں بھی ایسے ہی تھا، اور یہ جو شرک ہے
اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اس کے اندر بہت ساری مشابہتیں موجود رہتی ہیں۔ تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوثان کی، آستانوں کی پرستش کرتے ہو، وَتَخْلُقُونَ اِفْکًا، اور تم ان کے بارے میں سراسر جھوٹ گاڑ لیتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، تو بے شک جن کی تم اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے کسی قسم کے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، بس تم رزق صرف اللہ کے پاس، رزاق اور داتا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے رزق طلب کرو، واعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور تم اسی کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کے جو دلائل پیش کیے وہ 3 قسم کے دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ پیش کی کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ وَتَخْلُقُونَ اِفْکًا، کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، اوثان کو، اصنام کو، ان کو تم نے خود بنایا ہے، ان کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بنایا ہے اور پوری کائنات کو بنایا ہے، لیکن تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، ان کو تم مانتے ہو، تو جس کو آپ نے خود بنایا ہو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق تو وہ ہو سکتا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، اور جس کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی مورتی بناتے ہیں، اس کا نقشہ بناتے ہیں، تو آپ کے ہاتھوں سے، اور دوسرے معنوں میں کہ جس کی تخلیق کرنے والے آپ ہیں، جس کو وجود میں لانے والے آپ ہیں، اس کو تراشنے والے آپ ہیں، تو وہ آپ کا الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ خود اس کو بنا رہے ہیں۔ دوسرا، یہ جن کو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے الہ ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں، تو یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ یہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تو خود اپنی مرضی سے ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ پہ جا نہیں سکتے، تم ان کو بناتے ہو، پھر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھتے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں شرک آ جاتا ہے وہاں سے عقل رخصت ہو جاتی ہے، جہاں عقل سلیم موجود ہوتی ہے، اور جس آدمی کی عقل صحیح ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ جب کسی کو، جس طرح سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی مشرکین مکہ میں سے سفر کر رہا تھا، تو سفر کرتے کرتے اپنا جب بھی وہ جاتے جیسے بھی تھے، ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے۔ یہ ہر دور کے اندر انسان کی فطرت میں بات شامل رہی ہے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو کہ اس کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ میں نے کسی کی عبادت بھی کرنی ہے، تو وہ بھی جب سفر پہ جانے لگتے تھے تو اپنے معبود، جن کو وہ اپنے الہ سمجھتے تھے، رب سمجھتے تھے، ان کو اپنے سامان کے اندر باندھ لیا کرتے تھے، ساتھ لے کر جاتے تھے کہ راستے میں جہاں عبادت کا وقت آئے گا اس کو نکال کر سامنے رکھ کر اس کی عبادت کریں گے، پھر اس کو اپنی گٹھڑی میں باندھ لیں گے یا اپنے لوڈ کر لیں گے اپنے اونٹ وغیرہ پر۔ تو وہ آدمی جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ پہ عبادت کا وقت ہوا، وہ اترا، اس نے ایک جگہ پہ کسی پتھر وغیرہ کے ساتھ اپنے معبود کو کھڑا کیا اور خود قضائے حاجت کے لیے تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے اس رب جس کو سمجھتا تھا، وہ جس کو وہاں کھڑا کر کے گیا تھا، وہ پتھر کا بنا ہوا، اس کی طرف دیکھا تو اس کے سر کے اوپر ایک لومڑ پیشاب کر رہا تھا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ لومڑ اس کے سر پہ پیشاب کر رہا ہے اور یہ اس کو روک بھی نہیں رہا، یعنی یہ کیسا الہ ہے؟ اب اللہ نے اس کی عقل میں یہ بات ڈالی، تو آ کر اس نے اس کو پکڑا اور اس کی ٹانگ سے پکڑ کر گھما کر اتنی دور پھینکا جہاں وہ جا سکتا تھا، اور ساتھ اس نے کہا ربن یبول الثعلبان براسہ،
کیا جس کے سر پہ لومڑی پیشاب کرے کیا وہ بھی رب ہو سکتا ہے؟ لقد ہان من بالت علیہ ثعلب، اس سے بڑا رسوا کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سر کے اوپر لومڑی پیشاب کر جائے؟ اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور راہ راست پہ آ گیا۔ تو یہ لوگ تو کہا یہ جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ تو اپنا کچھ نہیں سنوار سکتے، جو اپنا کچھ نہیں سنوار سکتا وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ اور تیسری دلیل یہ کی کہ آپ کی عقل پر افسوس ہے کہ آپ لوگ ان سے رزق مانگتے ہو، کہتے ہو یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ ہمارے رزاق ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ تم خود ان کے سامنے لا کر مٹھائیاں رکھتے ہو، کھانے رکھتے ہو، یہ تمہارے کھانے کے محتاج ہیں، اور تم الٹا جب کھانے خود ان کے سامنے رکھتے ہو، کھانے خود ان کے سامنے پیش کرتے ہو، اور الٹا انہیں کہتے ہو جی تم ہمارے داتا ہو، ہمیں رزق دو، ہمیں یہ دو۔ فرمایا یہ تمہاری باتیں جو ساری ہیں یہ عقل کے اور فطرت کے خلاف ہیں، اس لیے فرمایا کہ جن کو تم ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے کسی قسم کے رزق کے مالک نہیں ہیں، اور رزق سے مراد ہر چیز ہے، رزق بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور ہر چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے کسی قسم کے رزق کے مالک نہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، وہی پوری کائنات کا خالق ہے، اور وہی پوری کائنات کا مالک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ رزاق کون ہو سکتا ہے، تو انسان کی عقل بھی یہ مانتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر تو رزاق وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ رزق کھانے والے، جس کی معلومات میں یہ ہو کہ رزق کھانے والے کتنے لوگ ہیں، اور کس کس قسم کے چیزوں کو کون کون سا رزق چاہیے، انسان کو کیا رزق چاہیے، حیوان کو کیا رزق چاہیے، شیر کو کیا چاہیے، پرندوں کو کیا چاہیے، گائے بھینس بکری کو کون سا رزق چاہیے۔ ایک تو اس کو پتہ ہو کہ میری مخلوق کتنی ہے، کیوں کہ وہ تو رزاق ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو اپنی مخلوق کا پتہ ہی نہ ہو، کچھ کو وہ رزق دے اور کچھ بھوکے رہ جائیں، نہیں، اس کو پتہ ہو کہ میری مخلوق کتنی ہے اور کون سی مخلوق کون سا رزق کھاتی ہے، اور دوسری چیز کہ وہ رزق جو ہے اس کے پاس موجود ہو، وہ رزق اس کے پاس موجود ہو تاکہ ساری مخلوق کو وہ رزق دے، اور ہر کسی کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس موجود ہو، اس پر اس کا اختیار ہو۔ تیسری چیز یہ کہ وہ رزق اس کے پاس اپنا ہو، اس نے کسی سے لیا نہ ہو، کسی سے لیا نہ ہو۔ کیوں؟ اگر کسی سے لے کر دے گا تو ایک دو دفعہ دے گا اور بعد میں وہ کہے بھی نہیں بھی ہم نہیں اب دے سکتے، تو پھر وہ کدھر جائے مخلوق؟ تو یہ جو سارے اوصاف ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اندر پائے جاتے ہیں کہ وہ کائنات کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، کس کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور وہ ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور وہ جو رزق اس کے پاس ہے جو اس نے اپنی مخلوق کو دینا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس کا مالک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ رزق جو ہے اس کو تقسیم کرنے پر اس کا اپنا اختیار ہے، کسی سے اس کو اجازت نہیں لینی پڑتی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی نعمتوں کی شکر ادائی کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم ان باتوں کو نہیں مانو گے، ان باتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہاں پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ حوالہ دیا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، تکذیب کرو گے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتیں، مثلا قومیں گزر چکی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم ثمود، انہوں نے بھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے ان کی تکذیب کی۔
قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ فرمایا اگر تم میری بات نہیں مانو گے، میری باتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ سے پہلے بھی کئی امتیں انبیاء اور رسول علیہ السلام کو جھٹلا چکے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اور اگر تم میری تصدیق کرو گے، میری بات مان لو گے، تو پھر دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا اگر تم میری بات نہیں بھی مانو گے تو میرا مشن ادا ہو گیا، میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول جو ہیں ان کا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ وہ پیغام میں نے آپ کی طرف پہنچا دیا ہے، اب ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی مرضی ہے۔ جو مانے گا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا، جو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس سے خود باز پرس کرے گا اور اس کو سزا دے گا۔ تو ہمارا کام جو ہے زبردستی کسی کو اسلام قبول کروانا، کلمہ پڑھانا یہ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ واضح طور پر دلائل اور براہین کے ساتھ مسئلے کو سمجھا دینا، اور اگر کوئی مان لے تو اس میں اسی کا بھلا ہے، اگر وہ نہیں مانے گا تو نقصان اسی کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انبیاء علیہ السلام کے مشن کا بھی تذکرہ کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے باقی دلائل ان کے سامنے رکھے کہ یہ لوگ جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی خالق و مالک ہے، اللہ رب العزت کو اپنا الہ و معبود نہیں تسلیم کرتے، یا پھر اس بات کو بھی وہ نہیں مانتے۔ اور یہ نظریہ بھی بہت پرانا ہے کہ لوگ ایک تو اس بات کو ماننے سے ان کی عقل اور سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی۔ اتنے ہمارے مسائل ہیں، اتنے لوگ ہیں محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ایک اللہ اکیلا ان کی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ جیسا کہ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ انہوں نے آ کر تمام معبودوں کو چھوڑ چھاڑ کے ایک ہی الہ کی دعوت دیتے ہیں، یہ بڑی عجیب چیز ہے، اس کو تو عقل بھی نہیں مانتی۔ یہ ان کی عقل میں فریب تھا کہ اتنے سارے 360 بت تو انہوں نے بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، پھر گھر گھر میں ہر کسی نے اپنا بت، اپنا الہ، اپنا مشکل کشا حاجت روا رکھا ہوا تھا، تو وہ کہتے تھے اس کے باوجود ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کبھی فاقے آ جاتے ہیں، ہر گھر میں اتنے سارے الہ اور معبود ہونے کے باوجود کبھی بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ سارے مل کر ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تو اکیلا اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی یہ ان کا نظریہ تھا، اور یہ سراسر گمراہی تھی۔ حالانکہ اللہ رب العزت وہ وحدہ لا شریک ہے، جو چاہے جیسے چاہے اور جب چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر آگے اس طرح کے ان کے دل میں وساوس پیدا ہو چکے تھے کہ جی دیکھیے، اگر آپ نے یہ معلوم کرنا، گورنمنٹ کا نظام اور سسٹم چلانے کے لیے بادشاہ ہے، بادشاہ نے آگے اپنے وزیر رکھے ہوتے ہیں، وزیروں نے آگے اپنے مشیر رکھے ہوتے ہیں، ان کے نیچے آفیسر ہوتے ہیں، ان کے آگے آفیسر ہوتے ہیں، تو وہ جو جا کر عوامی سطح پر لوگوں کی نگرانی کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ تو وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں، ڈائریکٹ تو بادشاہ کو پتہ ہی نہیں کہ فلاں بندہ کہاں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، فلاں ذمہ دار کی کھیتی میں کیا ہے، اس نے کاشت کیا، ان کو تو معلوم ہی نہیں۔ تو جب ایک بادشاہ اکیلا وہ ایک اپنا پوری گورنمنٹ یا پورے ملک کا نظام نہیں چلا سکتا، تو اتنی بڑی کائنات، اس کا نظام اکیلا اللہ تعالیٰ کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ شبہ کہ ہمیشہ اپنے خالق و مالک کو اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق پر قیاس کرتے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر اس سے منع فرمایا کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان نہ کرو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، تم اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کرتے ہو، سراسر زیادتی ہے اور سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات کا نظام اور اس کی نگرانی کرنے والا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کوئی پتا حرکت نہیں کرتا
کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں الا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اس لیے ان کا بھی یہ جو نظریہ تھا، تو وہ بھی اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی یہ عبادت کے لائق ہے اور اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور دوسرا اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اگر بات نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، دنیا میں بھی وہ مالک عذاب بھیج سکتا ہے اور پھر ہمیں اس نافرمانی کی سزا دے گا۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، مر کے مٹی میں مل گیا تو اس کا کام ختم ہو گیا۔ اور یہی دو چیزیں اشکال بنی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین تھے ان کا۔ ایک تو وہ صرف ایک اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دوسرا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا ایمان نہیں تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آخر میں فرمایا کہ ان میں سے ایک مشرک قبرستان میں گیا اور ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر جو مٹی بن چکی تھی وہ لے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس کو مسل دیا، اور آ کر کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بھی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈی جو مٹی بن چکی ہے اس کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہیں فرما دیجئے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرما دیجئے کہ وہی ذات اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا اور پیدا کیا تھا۔ تو یہی وہ بات یہاں ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اولم یرو، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدی اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو، مثلا انسان ہی لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس کو بنایا، پھر باقی نسل کو پانی کی بوند سے چلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جوان کیا، پھر زندگی دنیا میں بسر کی، پھر فوت ہو گیا، ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مالک قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ، جو مالک بغیر کسی مثال اور نمونے کے کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو دوبارہ ریپیئر کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دوبارہ اس کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قل، ان کو فرما دیجئے، قل سیروا فی الارض، زمین کے اندر گھوم پھر کے دیکھیے، زمین کے اندر چلو پھرو، فانظروا، اور پھر غور کرو مختلف قسم کی مخلوقات پر، کیف بدأ الخلق، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخلوق کو شروع کیا، اس مخلوق کی ابتدا کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسری پیدائش میں دوبارہ پیدا کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب کرے، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس پہ رحم کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، یعنی آخرت میں تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم کسی طرح سے بھی زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمان میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی تمہارا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے، نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جاری ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جو دلائل پیش کیے ان کا تذکرہ جاری ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کے درس میں آیت نمبر، آج ہم نے شروع کیا 16 سے 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا ہے، کل انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پروگرام میں اس بابرکت وقت کے اندر شرکت کرنے والے تمام بہن بھائیوں کو، عزیزوں اور عزیزات کو جزائے خیر سے نوازے، اور اللہ خیر و برکت عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، نمازیں اور دعائیں قبول فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔
اللہ